آج کی یہ محفل چھٹی محفل ہے اور آپ کے ساتھ یہ دوسری میری نشست ہے، اور آپ نے مولانا سے سماعت کیا ہے کہ آج کا جو عنوان ہے انہوں نے 4 مصروں میں اس کا خلاصہ بھی پیش کر دیا۔ اسی مناسبت سے چند آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق حق کہنے اور حق سننے اور حق پر عمل کرنے اور حق کو عام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ 13 صدیوں سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے، کربلا بیان بھی ہو رہا ہے، کربلا سنا بھی جا رہا ہے، کربلا محسوس بھی کیا جا رہا ہے، کربلا بعض لوگوں کو دکھایا بھی جا رہا ہے، اور ایک طویل داستان ہے کربلا کی۔ اور کربلا کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی ہمہ جہتیت ہے اور اس کے اندر ہر نکاتی ایک لاہ عمل ہے کہ انسان کو ہر دور میں یہی کربلا انقلاب کے لیے مہمیز عطا کرتی ہے۔ ہندوستان میں آزادی کی جنگ کی جو ابتدا ہوئی ہے، اگر آپ ان ناموں کو پڑھیں گے تو شروعات کرنے والے لوگ بھی وہی آپ کو نظر آئیں گے جن کا تعلق کسی نہ کسی اعتبار سے کربلا سے جڑا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے آزادی کی لڑائی میں روح پھونکی ان کا تعلق بھی آپ کو کربلا سے ملے گا۔ ایک طویل داستان ہے، میرا وہ عنوان نہیں، لیکن ایک ایسی شخصیت، ایک شخصیت جو اٹھ کر کے کھڑی ہوتی ہے اور وہ پورے دین کے گرتے ہوئے ڈھانچے کو 61 ہجری کے اندر جو ڈھانچہ دین کا گر رہا تھا اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتی ہے، اور ایک ہی شخصیت اس پورے ڈھانچے کو اپنے کندھوں کا سہارا دے کر خون سے سینچ کر اس طریقے سے محفوظ کر دیتی ہے کہ اب قیامت تک اگر کوئی بندہ دین کی حفاظت نہ بھی کرے تو بھی اللہ کا دین گارنٹیڈ محفوظ ہے، اور اب اللہ کا دین کبھی تنہا نہیں ہو سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اگر اللہ کے دین کا محافظ بن کر کوئی شخص کھڑا نہ بھی ہو تو کربلا کے وہ تار، کربلا کی وہ نکات، کربلا کا وہ دیا ہوا پیغام ہر مسلمان کے اندر اس طریقے سے جڑ پکڑ چکا ہے کہ کوئی نہ کوئی انسان ضرور بالضرور جو ہے امام عالی مقام کے عزم بالجزم کا جو ہے وہ پرتو بن کر کے وہ اللہ کے دین کے پرچم کو تھامتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن یہ بات خاص طور پر اہل علم کے نزدیک ہونا چاہیے اور اہل عقل دانش کی توجہ اس پر ہونی چاہیے کہ ایک شخصیت ہے جسے حسین کہتے ہیں، اس نے دین کے گرتے ہوئے ڈھانچے کو، اس لیے کہ ایک طرف پوری حکومت ہے، ایک طرف پوری حکومت ہے، کئی بر اعظموں پر پھیلی ہوئی حکومت ہے، لاکھوں لوگ اس حکومت کے ساتھ ہیں اور حکومت اللہ کے دین کو مٹانا چاہتی ہے، اور ایک ہی بندہ اٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے دین کو بچا لے جاتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، حکومت کے مقابلے میں اگر حکومت دین بچانے آئے، افراد کے مقابلے میں اگر افراد دین بچانے آئے، لاکھوں کے مقابلے میں اگر لاکھوں دین بچانے کے لیے آئے، چلے لاکھوں کے مقابلے میں ہزاروں ہی آ جائے، تب بھی انسان سوچتا ہے کہ چلے کچھ نہ کچھ مقابلے کا معاملہ ہے۔ لیکن ایک طرف 22,000 کا لشکر یہ تو میدان میں تھا، اس کے بعد لاکھوں کی وہ تعداد ہے جو ان کے پیچھے نہ نظر آنے والی ہے، لیکن ایک بندہ
کھڑا ہوتا ہے پورے عزم کے ساتھ اور اللہ کے دین کو وہ بچا لے جاتا ہے. آخر آپ امام حسین کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کریں, لیکن اس سے پہلے کہ امام علی مقام کی شخصیت کو ہم سمجھیں, اس لیے کہ جب بھی کوئی انسان بنتا ہے, جب بھی کوئی انسان سنورتا ہے, جب بھی کوئی انسان ترتیب پاتا ہے, تو اس میں تین چیزیں بنیادی طور پر ہوتی ہے. جس ماحول میں اس کی پرورش ہو رہی ہے وہ ماحول بہت زیادہ اہمیتوں کا حامل ہوتا ہے. نمبر دو, وہ جس سے خون کا رشتہ رکھتا ہے وہ خون کا رشتہ بڑا اہمیتوں کا حامل ہوتا ہے, اور اس کا دودھ کا رشتہ جس سے ہوتا ہے وہ رشتہ دودھ بھی بڑی اہمیتوں کا حامل ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھنا, اگر یہ تین بنیادی چیزیں نہیں ہیں, اگر کوئی بندہ ملمہ کاری کی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی کی وجہ سے بدلتا ہے تو اس کے اندر بنیادی طور پر وہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا. جیسے مثال کے طور پر ایک بات آپ کو بتائی جائے, بہت جلدی عنوان پر پہنچتے ہیں. اگر آپ کسی بکری کو شیر کی کھال پہنا دیں کہ وہ بکری شیر کی کھال پہن لے, لیکن بکری شیر کی کھال پہن کر دور سے آپ کو شیر تو نظر آئے گی, مگر جب وہ بولے گی تو اس کی حقیقت جو ہے وہ بالکل بے نقاب ہو جائے گی, کیونکہ وہ شیر کی کھال پہن کر اپنی کھال کو چھپا تو سکتی ہے بکری, لیکن وہ شیر کی ڈھال لائے کہاں سے, وہ شیر کی آواز لائے کہاں سے, وہ شیر کی جرأت اور شجاعت لائے کہاں سے, کیونکہ وہ تو فطری طور پر ہے, وہ تو نسبی طور پر ہے, وہ تو خونی طور پر ہے, وہ تو دودھ کا اثر ہے. اس لیے کہ اللہ اکبر, چمڑے پہن کر کے کوئی بدل نہیں سکتا. لوگ دھوکہ تو کھا سکتے ہیں بلا تمثیل. یہ شیر, یہ خون, یہ ماحول, یہ تین چیزیں انسان کی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی اگر انسان با اخلاق ہو جائے, با اخلاق ہو جائے, با کردار ہو جائے, علم حاصل کر لے, تقدس حاصل کر لے, تقوی حاصل کر لے, کہیں نہ کہیں اس کا پیر پھسلتا ہے, کہیں جرأت میں پیر پھسلے گا, کہیں گفتگو میں پیر پھسلے گا, کہیں نہ کہیں اس کا پیر ضرور پھسلے گا, کردار پر, گفتار پر, انداز زندگی پر کہیں نہ کہیں اس میں کمی ضرور واقع ہوگی. لیکن آج جس امام علی مقام نے میدان کربلا سجایا ہے اور پورے دین کو قیامت تک محفوظ کیا ہے, اللہ اکبر, اس کا اثر یہ رہا کہ دنیا میں جب بھی کوئی یزیدی فتنہ اٹھا, کسی کی اولاد میں سے کوئی کھڑا ہوا یا نہ کھڑا ہوا, لیکن کربلا والے کی اولاد نے ہر دور میں اسلام کا پرچم اٹھایا, کیونکہ وہ خون سے خون میں منتقل ہوا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, سب کی خدمات سراخوں پر ہے. ہند میں کفر سر چڑھ کے بول رہا تھا, کربلا والے کا بیٹا آیا, 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. بغداد میں دین جو ہے وہ مٹ رہا تھا بلکہ مر رہا تھا, وہاں کربلا والے کا بیٹا آیا اور محی الدین بن کر کے دین کو نئی زندگی عطا کر دی. اسی طرح کلیر میں اللہ اکبر, زمین پر جس نے اللہ اللہ اہل جنت کی بارات اتارتی ہے وہ حضرت صابر علاء الدین, وہ بھی کلیری, امام علی مقام کی نسل. اسی طریقے سے شاہ برکت اللہ محرروی, اللہ اکبر, جہاں آ کر کے لوگوں کے مقام اور مرتبے بلند ہوتے ہیں, جہاں آ کر کے علماء اللہ اکبر مجددیت کے مقام پر پہنچتے ہیں, جہاں آ کر کے تقوی معراج پر پہنچتا ہے. آخر وہ بھی تو نسل حسین سے متعلق ہے. اسی طریقے سے نظام الدین محبوب الہی دیکھیں, اسی طریقے سے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی دیکھیں, اسی طریقے سے سید احمد کبیر رفاعی دیکھیں, حتیٰ کہ آخری میں اللہ کے دین کا محافظ بن کر جو امام مہدی تشریف لائیں گے ان کا تعلق بھی جو ہے وہ نسل حسین سے ہوگا. یہ جرأت کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اس میں بنیاد تین چیزیں ہیں. اس جرأت کے پیچھے بنیاد تین چیزیں ہیں. اس سے پہلے کہ میں امام علی مقام پر کچھ گفتگو کروں, اس بنیاد کو سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. یہ واقعہ نظم اللعالی کے اندر, یہ کتاب ہے حضرت سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علیہ کی, اور اس کا نام جو نظم اللعالی ہے یہ لؤلؤ
یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اس آیت سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے، نظم اللعالی۔ سید محمد بن گرامی نے بھی لعالی نام سے لکھا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اسی گھرانے کے چشم چراغ، انہوں نے جن کا مزار مصر میں ہے، انہوں نے بھی لعالی کے نام سے کتاب لکھی۔ غرض کے لولو اس نسبت سے کئی کتابیں لعالی کے حوالے سے لکھی گئی۔ اس میں یہ واقعہ درج ہے جس کا مفہوم یہ ہے، جرأت آتی کہاں سے ہے، جرأت آتی کہاں سے ہے، ہمت آتی کہاں سے ہے؟ اس لیے کہ کچھ چیزیں انسان باہر سے سیکھتا ہے اور کچھ چیزیں انسان کے اندر سے آتی ہے۔ مثال کے طور پر جن کا تعلق بادشاہوں کی اولاد سے ہوگا، اس میں کہیں نہ کہیں شاہی خاندان کا اثر مٹتے مٹتے بھی رہے گا۔ مثال کے طور پر لوگ کہتے رسی جلی بل نہ جلا، ایسے میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا اسلام میں نسب پہ فخر جائز نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا مومنوں کا جو امام ہوگا الائمۃ من القریش، کہ جو امام ہوگا امیر المومنین ہوگا وہ قریش سے ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی ہلکے پھلکے کو لا کر بٹھائیں گے تو کئی 2 پیسے کے بدلے میں سودا نہ کر لے۔ اس طریقے سے آثار ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، نسب پہ فخر حرام ہے، نسب پہ فخر جائز نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر اس کے کچھ اثرات بھی اسلام کے اندر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر گزرے لوگوں کو جو ہے وہ عمارت کے مقام پر فائز نہیں فرماتے تھے۔ آپ اس کی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب تک اسلام کا پرچہ اماموں کی آل کے ہاتھوں میں رہا، ائمہ کی اولادوں کے ہاتھوں میں رہا، اس وقت نظام کچھ اور تھا، اور بعد میں جو نظام بدلا آپ اس کی تاریخ بھی پڑھ لیں، اس کی طرف نہیں جاتا۔ لیکن نظم اللعالی سے جو بات آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام کے انقلاب کی وجہ کیا ہے، امام کی جرأت کی وجہ کیا ہے۔ 22,000 کا لشکر 22 آدمی کو دیکھ کر کے ایک انسان کے قدم اکھڑنے لگتے ہیں، سانسیں چڑھنے لگتی ہے، انداز بدلتا ہے، انسان کی بولی بدلتی ہے۔ لیکن قربان جائیں، اللہ اکبر، امام علی مقام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، معرفت حسین حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، جب حضرت سیدنا امام زین العابدین کو آہو بکا کرتے روتے ان کے چھوٹے شہزادے حضرت امام زید نے سنا کہ بار بار روتے ہیں بابا، بار بار روتے ہیں بابا، بار بار روتے، ہر بار روتے۔ امام زین العابدین سید سجاد عابد بیمار امام الائمہ اللہ اکبر زین العباد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ صرف روتے 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 روتے، ٹھنڈا پانی زندگی میں نہ پیا، ایک مکان تعمیر کر رکھا تھا جس کا نام بیت الحزن رکھا تھا، غم کا گھر رکھا تھا، وہاں عبادت کرتے، گریا کرتے، گریا وزاری کرتے، عجیب زندگی کا انداز تھا۔ ایک دن امام محمد باقر جو امام زین العابدین کے بڑے شہزادے ہیں، چھوٹے شہزادے نے کہا بھیا بابا ہمیشہ روتے کیوں ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اس وقت امام زید سے امام محمد باقر نے کہا یہی سوال میں نے بھی کیا تھا زین العابدین پاک سے، تو انہوں نے کہا تھا بیٹا یعقوب تو ایک یوسف کھوتا ہے اور یعقوب کو پتا ہے کہ بیٹا زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے۔ جب یعقوب جو ہے بیٹے کو زندہ محسوس کرتے ہیں تو کچھ صبر ہو جاتا ہے، اور جب سوچتے ہیں کہ فوت ہو گیا، اتنا عرصہ بیت گیا، تو رونے لگتے ہیں۔ شک کے اندر، شک میں روتے روتے یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ یعقوب نے ایک یوسف کھویا تو روتے روتے آنکھیں سفید کر گئے۔ میں نے ایک نہیں، میں تو اپنے خاندان کے 19 لوگوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے میں نے ذبح ہوتے دیکھا، گھوڑے دوڑتے دیکھے، نیزوں پہ سر اٹھتے دیکھے، جسم سے کپڑے اترتے دیکھے، بیبیوں کے دوپٹے چھلتے دیکھے۔ اب میں نہ رہوں تو کون میرے بیٹوں، اگر مجھ پر جو افتاد پڑی
کسی پہاڑ پہ پڑتی تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہوتا. اب میں کیوں نہ روؤں. امام محمد باقر نے وہ داستان اپنے چھوٹے بھائی امام زید کو سنائی. سیدنا زید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان ظالموں سے بدلہ لینا ہے. تو حضرت زید کو امام محمد باقر نے کہا زید بدلہ لینے جائے گا, اگر تو نبی کی اولاد بن کر سید بن کر گیا تو تجھ پر استاد بہت پڑے گی, تجھے ستایا بہت جائے گا, تجھے تکلیف بڑی پہنچائی جائے گی. اگر تو اہل بیت کو یعنی اپنے آپ کو اہل بیت بتا کر, سید بتا کر, آل رسول بتا کر مقابلہ کرے گا تو تجھ پر وہ بہت نظر رکھیں گے, تکلیف پہنچائیں گے, نقصان پہنچائیں گے. تو تو نے اپنے آپ کا نسب ظاہر نہیں کرنا بلکہ اپنے آپ کو تاجر ظاہر کرنا کہ میں ایک تاجر ہوں اور آیا ہوں کسی کام سے, لیکن بدلہ ان سے لینا. میرے نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں کہ بدلہ ان سے لینا. امام زید کو اپنے بڑے بھائی کی بات سمجھ میں آ گئی. امام زید نکلے تاجروں کے بھیس میں, اب ان کے ساتھ فوج تھی, وہ بھی تاجروں کے بھیس میں. جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچے. امام زید چاہتے تھے کہ ایک گندے امام کے پیچھے آخر ہاتھ باندھ لیں. توجہ کرنا, ایک گندے امام کے پیچھے ہاتھ باندھ لے. حالات ہے, مصلحت ہے, معاملات ہے, تکلیف ہے, مشکل ہے, مصیبت ہے, اپنے مشن کو پورا کرنا ہے. چلو مکر کر لیں, مکاری کر لیں, ہاتھ باندھ لیں, تقیہ کر لیں. اس طریقے سے ذہن میں کوئی بات وسوسہ آیا ہوگا, لیکن جب چاہا کہ گندے کے پیچھے کھڑے ہو اور ہاتھ باندھ لیں تو خون علی نے جوش مارا, دودھ بطول اور شیر بطول نے کجوکے دیے کہ دوسرے لوگ تقیہ کر سکتے ہیں, علی کا خون کیسے تقیہ کرے گا جب علی نے نہیں کیا؟ شیر بطول کیسے تقیہ کرے گا جب شیر بطول کیسے تقیہ کرے گا جب فاطمہ نے تقیہ نہ کیا؟ اللہ اکبر. مذہب تقیہ بازوں کا نہیں ہوتا, مذہب تو قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اللہ اکبر. ہاتھ باندھنا چاہتے تھے مشن پورا کرنے کے لیے, ہاتھ نہ بندھے. بھی آگے امام کھڑا ہونے جا رہا تھا, اس کا بازو پکڑا, پکڑ کر کے. اور امام کون تھا؟ جامع مسجد کا وقت کا بادشاہ تھا. اس کا ہاتھ پکڑا, اس کو پیچھے کیا, خود آگے بڑھے, جمعہ کی نماز پڑھائی. نماز کے لیے سب رک گئے, سب خاموش ہو گئے, نماز ہو گئی. جیسی نماز ہوئی ہنگامہ بادشاہ وقت کو, بلکہ میں بادشاہ کہہ رہا ہوں. ان لوگوں نے کہا خلیفہ وقت کو کس نے ہاتھ پکڑ کے پیچھے کیا؟ اور ان کے ماننے والوں نے دیکھا کہ انہوں نے کر کیا دیا. یہ تو مشن پورا کرنے نکلے تھے تاجروں کے بھیس میں, لیکن اپنے آپ کو چھپا نہ سکے. یارو, جیسے بکری کی آواز نکلنے پہ بکری کی اصلیت چھپ نہیں سکتی, ویسے اگر شیر کو کسی اور کی کھال پہنا دے تو اس کی آواز نکلنے پر اس کی بھی حقیقت اور اصلیت چھپ نہیں سکتی. تو جس وقت جو ہے انہوں نے کہا بھیس میں تو تاجروں کے نکلے تھے, بدلہ لینے, باپ دادا کا بدلہ لینے, مشن پورا کرنے, یہ کیا کر دیا زید نے؟ جلدی سے ماننے والوں نے وہاں سے بگایا, نکلو چلو جلدی جاؤ. اور شور کیا, تاجر تھا, تاجر تھا, تاجر تھا جس نے یہ سب ہنگامہ کیا. بادشاہ وقت منبر پہ بیٹھا, اللہ کے گھر میں کہا اللہ کی عزت کی قسم, جس نے مجھے بازو پکڑ کے پیچھے کیا وہ تاجر نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ جرأت تاجروں میں نہیں ہوتی. اس کی تحقیق کرو, وہ علی کے گھر کا بچہ ہوگا, اس لیے کہ اتنی جرأت اگر کسی میں ہے یا تو علی کے خون میں ہے یا تو فاطمہ کے دودھ میں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, ذکر شہدائے کربلا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر تحقیق کی تو کہا وہ تو زید تھے, اور پھر جو کیا زید کے ساتھ شہید کیا, لاش لٹکائی, جو کچھ ہوا وہ آگے کا قصہ ہے. لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں دشمن کو بھی خون علی پر اتنا اعتبار ہے,
دشمن کو بھی خون علی کی پیوریٹی پر، اس کی اصلیت پر اتنا یقین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کا خون نبی کے خون سے الگ نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا سب الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنیوں سے ہیں، میں اور علی ایک ہی درخت کی دو ٹہنیوں کا نام ہے. تو یہ خون وہی ہے، ایک ہی خون ہے. اور پھر شیر بطول یعنی دودھ بطول وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت سے الگ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے دھارے بھی وہاں سے ملتے ہیں. اب سمجھے کہ یہ شیر یعنی دودھ اور خون اور ماحول کیا اثر پیدا کرتا ہے. تو اب سنو، جس کی اولاد کی جرات کا یہ عالم ہو، اس حسین ابن علی کی جرات کا عالم کیا ہوگا، ان کی شجاعت کا عالم کیا ہوگا. لیکن اس میں جو چیز ہے، قرآن کہتا ہے اور قرآن مقدس کی ایک آیت کی کئی تفسیریں 70 ہزار آپ سن چکے ہیں. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اللہ فرماتا ہے دو دریا ہے جو آپس میں ملتے نہیں اور ایک دوسرے پہ سبقت نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے درمیان ہم نے برزخ ایک پردہ حائل کر دیا ہے، اور تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. پھر کہا یہ دو دریاؤں کے قریب ہونے سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس میں سرخ اور لال موتی کے طور پر نتیجہ نکلتا ہے. اس کی تفسیر میں کہا گیا یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی جلالین نصاب میں شامل ہے، اللہ اکبر، اور بھی امام جلال الدین سیوطی جنہیں خاتم الحفاظ کہا جاتا ہے، سینکڑوں کتابوں کا مصنف، اللہ اکبر، جس کی تبور علمی کا عالم یہ تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ایک رات میں کبھی کبھی آپ نے 70 مرتبہ فرمایا ہے. وہ امام جلال الدین سیوطی خاتم الحفاظ جو محدث بھی ہے، جو محدث بھی ہے، مورخ بھی ہے، مفسر قرآن بھی ہے، بیک وقت میں اس ذات کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مرتبے رکھے. وہ اپنی شور آفاق کتاب تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ دو دریاؤں سے مراد ایک دریا علی مرتضیٰ ہے، اس کو آپ دریائے ولا اور ولایت کہہ لیں، اور دوسرا دریا سیدہ فاطمہ ہے جسے آپ دریائے طہارت اور کہہ لیں، دریائے پاکیزگی کہہ لیں، اور اس میں جو برزخ اور پردہ بیچ میں حائل ہے اس میں مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ کہہ لیں، اور اس سے جو نتیجے کے طور پہ لولو اور مرجان نکلتے ہیں اس سے سرخ سے مراد حسین اعظم لے لیں، اور اس سے ہرے سے مراد حسن مجتبی کی ذات لے لیں. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب آئیے حسین پاک کی جرات، ان کی شجاعت، ان کا اخلاق، ان کا کردار. اللہ کے یہاں یہ جو انتخاب ہوتے ہیں انقلابی لوگوں کے، اللہ کے یہاں ایسے چلتے پھرتے فیصلے نہیں ہوتے. خدا کا فیصلہ ازلی فیصلہ ہے، اس کا انتخاب ازلی انتخاب ہے. تو جب یہ ہوا کہ یہ فتنہ ہوگا، مثال کے طور پہ صرف سمجھانے کے لیے فرعون کو بھیجیں گے، تو فیصلہ یہ ہوگا کہ مقابلے میں موسیٰ کو بھیجیں. فرعون مجہول النسب آئے گا تو موسیٰ اعلیٰ نسب آئے گا. نمرود کو بھیجیں گے مجہول النسب، نمرود کو، تو ابراہیم کو بھیجیں گے اعلیٰ نسب. اسی طریقے سے پوری داستان ہے، کہیں پر قارون ہوگا، کہیں موسیٰ ہوں گے، کہیں قوم عاد ہوگی، کہیں اس دور کے نبی ہوں گے، کہیں سمود ہوں گے اس دور کے نبی ہوں گے، کہیں مصری ہوں گے، کہیں ان کے مقابلے میں یوسف ہوں گے علیہ السلام. اللہ اکبر. تو یہ بھی تو فیصلے ہوئے کہ جب محمد الرسول اللہ کو بھیجیں گے تو اس وقت ابو جہل جیسا بدبخت ہوگا تو محمد الرسول اللہ کو بھیجا جائے گا، ولید ابن مغیرہ ہوگا محمد الرسول اللہ کو یعنی وقت کے سارے بدماش ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے. تو اس وقت جامع الصفات، تمام صفات کے جامع محمد الرسول اللہ کو سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک اپنی برہان، اپنی دلیل اور اپنے گویا کے جلووں کا عکس کامل بنا کر، اپنا پرتبے کامل بنا کر، اپنی ذات کے انوار کا آئینہ بنا کر بھیجیں گے. اللہ اکبر. تاکہ ان جیسے
جیسے بدماش اگر نہ ملے ان کافروں کی طرح تو ان جیسی شان والی ہستی بھی کسی کو نہ ملے. اللہ اکبر. یہ مرتبے ہوں گے, یہ شان ہوگی. تو یہ بھی تو ہوا جب یزید جیسے پلید کو بھیجیں گے تو مقابلے میں حسین جیسی ہستی کو دین بچانے کے لیے بھیجیں گے. اللہ اللہ. ماں ہوگی فاطمہ جیسی, بابا ہوگا علی جیسا. اب یاد رکھنا, آج بھی لوگ کہتے ہیں حسین کیوں نہیں آتے, بیت المقدس پر وقت حسین کیوں نہیں آتے. لوگ کہتے ہیں مسجدوں پہ وقت حسین کیوں نہیں آتے. لوگ کہتے ہیں قرآن پہ وقت ہے حسین کیوں نہیں آتے. لوگ کہتے ہیں دین پہ وقت ہے حسین کیوں نہیں آتے. میں کہتا ہوں حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں آیا میرے عزیز, اور اب قیامت تک کوئی حسین آنے والا نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا, صحیح کی روایت ہے, اللہ نے یہ دو نام حسن حسین چھپا رکھے تھے. اللہ اکبر. اللہ نے کوئی نام نہیں چھپایا, لیکن رسول اللہ فرما رہے ہیں دو نام چھپا کے رکھے. غیرت الہیہ کا اظہار تو دیکھیں, یہ دو نام چھپا کے رکھے. کیوں چھپائے؟ نہ کوئی حسن سے پہلے حسن ہوگا, نہ کوئی حسین سے پہلے حسین ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی سے پہلے اگر یہ نام رہتے تو نبی کے پہلے تو لوگ کفر کرتے تھے, لوگ شرک کرتے تھے, ماؤں کے ساتھ زنا کرتے تھے. قدرت کو یہ منظور نہ تھا کسی مشرک کا نام حسن ہو, کسی مشرک کا نام حسین ہو, کسی جاہل کا نام حسن ہو, کسی جاہل کا نام حسین ہو. اور اب بھی دنیا میں کوئی حسن حسین نہیں ہے. جن کے نام حسن ہے اس کے آگے غلام چھپا ہوا ہے. جس کے نام کا نام, جس کا نام حسین ہے اس کے نام کے ساتھ حسین کل غلام چھپا ہوا ہے. یعنی ان سے پہلے کوئی حسن نہیں, ان سے پہلے کوئی حسین نہیں, ان کے بعد کوئی حسن نہیں, ان کے بعد کوئی حسین نہیں. آپ کہیں گے یہ اتنی تاکید کیوں لگا رہا ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ پھول اس وقت کھلتے ہیں جب پودا اس نسل کا موجود ہو. تو اب حسن کو اور حسین کو لانے کے لیے علی اور فاطمہ جیسے ماں باپ لانے پڑیں گے, اور اب علی نہیں آ سکتا نہ فاطمہ آ سکتی ہے. تو زمانے میں نہ حسن آ سکتے ہیں نہ حسین آ سکتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. فاطمہ کتابوں سے نہیں, فاطمہ نہ کتابوں سے بنتی ہے نہ خطابوں سے بنتی ہے. سبحان اللہ. فاطمہ تو خون مصطفیٰ سے بنتی ہے. اور فاطمہ ہے کیا, فاطمہ ہے کیا؟ میں پوری دنیا کے اہل علم سے کہتا ہوں ذرا مجھے کوئی ایک مرتبہ حضور کے موئے مبارک کی اصلیت لکھ کر کے دے دے کہ یہ ہے کیا موئے مبارک, کیا ہے یہ موئے مبارک کا مطلب حضور کے بال شریف, اس کی توہین کفر, اس کی بے ادبی کفر. یہ تمام اسلام کے مکاتب فکر کے نزدیک. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے بال ہیں. اس بال کی شان یہ ہے. شاہ عبد الرحیم, شاہ عبد الرحیم کون؟ شاہ ولی اللہ کے ابا. شاہ عبد الرحیم کون؟ عبد العزیز, شاہ عبد العزیز محدث کے دادا. شاہ عبد الرحیم کون؟ اسماعیل دہلوی کے پردادا. آپ غور فرمائیں, یعنی یہ ایسا بنتا ہے شاہ عبد الرحیم جس کا بیٹا مجدد, جس کا پوتا مجدد, اور جس کا بیٹا محدث, پوتا محدث, پر پوتا محدث, لکڑ پوتا محدث, پکڑ پوتا محدث. محدثوں کا خاندان ہے یہ. اور یہ محدث لوگ نہیں, یہ محدث لوگ ہیں فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہیں. اب شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں موئے مبارک جو رسول اللہ سے میں نے خواب میں مانگا تھا, حضور میرے پاس آپ کا کوئی تبرک نہیں ہے, مجھے موئے مبارک دے. جب حضور کو خواب میں دیکھا, حضور نے اپنی داڑھی شریف میں ہاتھ پھیرا تو دو موئے مبارک نکلے. کہا یہ لے عبد الرحیم تیرے لیے. میں نے اس کو لے لیا, آنکھ کھلی تو دیکھا کہ نہیں تھے, تو دیکھا پھر تکیے کے نیچے ملے. شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ لوگوں سے کہا مجھے حضور نے موئے مبارک تحفے میں دیا, موئے مبارک تحفے میں دیا. اس نے ان لوگوں نے کہا ہم نہ مانیں گے جب تک امتحان نہ لیں گے. توجہ کرنا, ہم نہ مانیں گے جب تک امتحان نہ لیں گے. کہا میں تو امتحان لینے نہیں دوں گا, اس لیے کہ رسول اللہ کے موئے مبارک کا کوئی امتحان لیتا ہے. لیکن جب گروپ بن گئے, لوگ نہیں مانے, تو لوگوں نے کہا امتحان دینے میں عبد الرحیم جاتا کیا ہے؟ شاہ عبد الرحیم نے کہا کیا امتحان؟ تو کہا رسول اللہ جب چلتے تھے تو حضور کے وجود پر جو ہے وہ سایہ پڑتا تھا, سایہ بادل کا سایہ. حضور جب چلتے تھے تو بادل سایہ کرتا تھا. یہ حجت اللہ علی العالمین میں, شواہد النبوہ میں, اور جو ہے وہ
मुआरिज उन-नबुव्वा में, इसी तरीके से मदारिज उन-नबुव्वा में बड़ी बड़ी ये किताब सीरत की है, इमाम कुस्तलानी ने, इसी तरीके से बदरुद्दुनैनी ने, इन सब बुजुर्गों ने लिखा हुजूर चलते थे तो बादल साया करता था। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों साया करता था, तो कभी ये सोचा गया कि बादल इसलिए साया करता था कि धूप से हुजूर को बचा ले, लेकिन कभी इश्क वाले कुछ और बढ़ के सोचते हैं, कहा कि बादल इसलिए साया करता था कि सूरज के और हुजूर के बीच में पर्दा हायल कर दे, क्योंकि सूरज की इतनी औकात न थी कि महबूब को आंख भर करके देख सके। लोग उसको आंख भर के नहीं देख सकते, ये महबूब को आंख भर के नहीं देख सकता, इसलिए कुदरत ने इंतजाम किया कि हम बादल का साया कर देते हैं ताकि वो भी अपनी औकात में रहे, क्योंकि उसकी हैसियत क्या है, नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, उठती है कि शान से गर्दे सुमारी वाह वाह, जो उंगली के इशारे पर वापस पलट करके आता हो, अल्लाह व सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाल। ये बात बार बार आप सुनते रहते हैं, लेकिन अर्ज ये कर रहा था शाह अब्दुल रहीम को, लोगों ने कहा हदीस में है कि जब हुजूर चलते थे तो बादल साया करते थे। मोए मुबारक घर के बाहर करो, लोग देख ले कि बादल साया करता है कि नहीं करता। कहा दिल्ली की कड़कड़ाती हुई धूप थी, जैसे मोए मुबारक बाहर आए बादल ने उस पर भी साया करना शुरू कर दी। लोग मान गए कि मोए मुबारक है। अब उसमें इतना बताना चाहता हूं मुसलमानों, मोमिनों, ईमान वालों, हुजूर के मोए मुबारक की शान ये है, आज भी उसका मकाम मर्तबा ये है। आप बताओ, जब हुजूर के बाले अक़दस की शान को, मकाम को, मर्तबे को कोई बयान न कर सकेगा, न कर सका है, न कर सकता है, जब हुजूर के बाल मुबारक बयान नहीं हो सकते, तो सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, आलिमा, गैर मुअल्लिमा, उम्मे अबी हास, उम्मुल हसनैन, मलका फिरदौस से बरी, उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमा, सुभान अल्लाह, शान को कोई क्या बयान करे, क्योंकि रसूलुल्लाह ने उनको अपना हाथ नहीं कहा, अपनी हथेली नहीं कहा, अपना बाजू नहीं कहा, अपने बाल नहीं कहा। आका फरमाते हैं फातिमा तो बदा तो मिन्नी, जो हुसैन की मां है वो फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा। जब मां फातिमा मिलती है तब हुसैन पैदा। कौन सी मां फातिमा? बाबा और मां पर दो चार जुमले सुन। आज लोग कहते हैं बच्चे अच्छे क्यों पैदा नहीं होते। एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, तुम मुझे अच्छी मां दे दो, अच्छी माएं दे दो। एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, तुम मुझे अच्छी माएं दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। आज चिटर बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं? आज जुआ खेलने वाले बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं? आज हाथों से मोबाइल छीनकर भागने वाले बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं? आज जानी, शराबी, आवारा गर्दी करने वाले बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि माओं का किरदार बदल गया। हुसैन जब पैदा हुए तो मां ऐसी बेमिसाल थी, बेमिसाल हुसैन के लिए मां भी बेमिसाल। मेरे आका फरमाते, मेरी बेटी फातिमा जन्नती हूर है दुनिया में, क्योंकि औरतें हर महीना जिस मकाम और मंजिल से गुजरती है नापाकी की, मेरी बेटी उस मकाम से कभी नहीं गुजरती, वो हमेशा पाक रहती है। दुनिया की कोई औरत ने महीने भर नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन एक सैयदा फातिमा है जो महीने भर नमाज पढ़ती थी। अल्लाह अकबर, हया के पर्दे में इससे बढ़ के कोई बात मैंने नहीं करना। उसके बाद सैयदा फातिमा वो खातून का नाम है, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, नबी की शहजादी है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा, अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह से बोलने में, चलने में, सखावत में, अदाओं में और चेहरे मोहरे में सबसे ज्यादा, आवाज में, गुफ्तगू में सबसे ज्यादा अगर कोई मुशाबे शख्सियत मैंने देखी है तो रसूलुल्लाह के सबसे ज्यादा किसी को मुशाबे देखा है तो मैंने फातिमा बिनते मोहम्मद को देखा है। रसूलुल्लाह का चेहरा देखना हो फातिमा को देख लेते, हुजूर की आवाज की चाशनी सुननी हो फातिमा की आवाज सुन लेते, हुजूर की सखावत के जलवे देखने हो फातिमा की सखावत को देख लेते। गोया के उठना, बैठना, चलना, फिरना हू बहू अंदाज़ मुस्तफा जान रहमत की तरह, अपने बाबा की तरह थी। इसीलिए एक दीवाने ने कहा है, शक्ल में सखावजूद में, शक्ल में सखावजूद में, शक्ल में सखावजूद में बाप की शबीह है फातिमा, शक्ल में सखावजूद में
बाप की शबीह है फातिमा, और भीख मुझको बेतलब दिया, तू बड़ी सखी है फातिमा, जिब्राइल आए पूछकर वो तेरी गली है फातिमा, और फूल है हुसैन और हसन पार साथ कली है फातिमा, क्यों खड़े हैं सैयदुल रसूल, देखो आ रही है फातिमा, क्यों खड़े हैं सैयदुल रसूल, वो देखो आ रही है फातिमा। जिसके आने पर हुजूर खड़े हो जाए वो हुसैन पाक की अम्मी सैयदा फातिमा है, जिनको अपने जगह पर बिठाए, एक दो मर्तबा नहीं, रो हमेशा का मामूल अपने नशिस्त पर बिठाए, वो सैयदा फातिमा है। जिसकी पेशानी हुजूर चुमा करे वो सैयदा फातिमा है। जिसके लिए कहे फिदा की उम्मी वाबी या फातिमा, हुसैन की अम्मी वो सैयदा फातिमा है। ये सारे फजाइल आप सुन चुके हैं, लेकिन उनका अपना किरदार जिसने हुसैन पैदा किया क्या था, क्या था। एक मर्तबा मौला अली घर आए, बहनों की तवज्जो चाहते। आज तो अगर मैं समझता हूं, मेरा अपना हुस्न ज़न है कि आज किसी भीख मांगने वाले के घर में भी फाका नहीं होता, ऐसा मेरा अपना ख्याल है। गलत भी हो सकता है लेकिन ये हुस्न ज़न है, लोग मांग के भी खा लेते हैं। लेकिन सैयदा फातिमा के घर में उनके शौहरे नामदार मौला अली पाक कहते हैं, आए बैठे, फातिमा खाना निकालो, खाना खिलाओ। तो कहने लगी कि 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। ये जो हुसैन पाक बनते हैं ना, मां ऐसी चाहिए उसको, बगैर ऐसी मां के ऐसा बेटा नहीं आता। इसीलिए तो कहा गया ना कि जब रिश्ता करो तो देखो कि जिससे रिश्ता कर रहे वो दीनदार है कि नहीं। खूबसूरत सफेद चमड़ी देखने के लिए नहीं कहा, ये नहीं कहा उसके बाप दादा क्या करते हैं। लोग तो आज रिश्ता करने निकलते हैं तो देखते हैं कि बेटी लड़की के बाप की बिल्डिंग है कि नहीं। उसकी बिल्डिंग से तुम्हें क्या ताल्लुक, उसने बिल्डिंग तो देना भी नहीं आपको, उसने तो बेटी देना है। जब तक तुम बेटियां देखकर रिश्ता करते थे तुम्हारे यहां अच्छे बच्चे पैदा होते, अब बिल्डिंगें देख के रिश्ता करते हो ना तो फिर कोई भी ऐरा गहरा नत्तू खैरा पैदा हो रहा है, क्योंकि किरदार नहीं देखा, किरदार को अहमियत नहीं दी। मौला पाक जल्दी जल्दी पढ़ दो। मुझे कल ही कहा गया कि टाइम का आपको ख्याल रखना है, मैं अपने टाइम पे गुफ्तगू खत्म करूंगा। मौलाए कायनात करे शौहर, अली जैसा शौहर जिसका है। और अली कौन, अली कौन है? जो पैदा काबे में होते हैं। अल्लामा जामी लिखते हैं, कसेरा मयस्सर बई सआदत बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत। अली पाक शाह वलीउल्लाह इजालतुल खिफा में लिख रहे हैं कि अली पैदा हुए काबे में। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अपने लतायफ में फरमा रहे हैं, जिसको मौलाना निजामुद्दीन यमनी लिख रहे हैं कि अली पैदा हुए काबे में। मदारिजुन नबुव्वह में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस लिख रहे हैं अली पैदा हुए काबे में। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी लिख रहे हैं अली पैदा हुए काबे में। इसी तरीके से इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लिख रहे हैं कि अली पैदा हुए काबे में। नज़्मुल लवाली में सैयद मोहम्मद बिल गिरामी लिख रहे हैं कि अली पैदा हुए काबे में। इससे ज्यादा अब क्या हवाले दो, मखदूम साहब का हवाले से बढ़कर, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस से बढ़कर, शाह वलीउल्लाह से बढ़कर, इजालतुल खिफा से बढ़कर, ये सब लोगों ने लिखा अली काबे में पैदा हुए। आपको मानना हो माने, ना मानना हो, मुझे कुछ नहीं कहना, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग ये पढ़ते भी है, कहते भी है, और हम भी पढ़ते हैं। हमसे ज्यादा कौन पढ़ता है? क्या पढ़ते हैं हम लोग? क्या पढ़ते हैं मुसलमानों? ये पढ़ते हैं, 11वीं में पढ़ते हैं, सारे अफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। किसके लिए पढ़ते हो? गौस पाक के लिए पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? क्या पढ़ते हो? सारे अफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला। आकर काबा किसके घर का तवाफ करता है? लोग इस पर हम पर हंसते, लेकिन हम दीवानगी में पढ़ते हैं, क्योंकि वो दीवाना ही नहीं जिसपे लोग हंसा ना करें। लोग हम पे हंसते रहे, शौक से हंसे, हंसी का मौका मिले। लेकिन बात इतनी है कि काबे का तवाफ, काबा किसका तवाफ आके करता है? तवाफे दरे वाला, गौस पाक के दरवाजे
दरवाजे के घर का तवाफ कौन करता है, घर के दरवाजे का तवाफ कौन करता है, काबा। आता है तभी तो करता है, आता है तभी तो करता है। मैं हैरान हूं अल्लाह के बंदो, अब्दुल कादिर जिलानी जो 11वें नंबर के अली के बेटे हैं, अगर उसके घर तक काबा आ जाए तो आपको इख्तिलाफ नहीं होता, और उनका बाबा काबे के अंदर आ जाए तो आपको तकलीफ क्या होती है? मेरे अजीज आप ये बताएं तो सही ना, कि बाबा काबे के अंदर आया है, बेटे के घर तक काबा चल करके आया है। आप गौर तो करें, बात आप करते क्या है? आपकी तहकीक को करोड़ों सलाम है, लेकिन मेरे अजीज हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाए? बाबा वो हुसैन के काबे में पैदा, और क्या 3 दिन तक आंखें बंद रखी, हुजूर की गोद में आंखें खोली। रिपीट नहीं करना चाहता, सिर्फ इशारे देना चाहता। अम्मा सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती, एक दिन मैंने देखा कि अली को हुजूर लिपटे हुए, अली को हुजूर लिपटे हुए और उनको चूम रहे, अली पाक को चूम रहे। कौन? हुसैन के बाबा अली ये मुर्तजा को हुजूर चूम रहे है ना, प्यार है, मोहब्बत है, चूम रहे। और चूमते चूमते क्या कहते हैं? यगाना शहीद पर मेरा बाप कुर्बान। यगाना शहीद पर, यगाना शहीद ये यानी यक्ता शहीद पर मेरा बाप कुर्बान। हुसैन की अम्मी को कहें, फिदा के उम्मी या अभी फातिमा, फिदा की उम्मी व अभी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। और हुसैन के बाबा को कहें, यगाना शहीद पर मेरा बाबा कुर्बान, मेरा बाप कुर्बान। और फिर हुसैन के बाबा कौन? हुजूर हाथ उठा के दुआ करें जंग पे भेजते वक्त, अल्लाह मुझे उस वक्त तक दुनिया से न उठाना जब तक कि मैं अली का चेहरा न देख लूं। हुसैन के बाबा ये अल्लाह अकबर आका फरमाते हैं, अली जो तेरे इंतकाल के बाद, तेरे विसाल के बाद, तेरी शहादत के बाद जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो दुनिया में अमन में रहेगा, सलामती में रहेगा, और आखिरत में वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। पता चला अमन चाहते हो, सलामती चाहते हो, करना क्या है? अली की गुलामी कर, अली से मोहब्बत कर। लेकिन एक बात उसमें और ऐड कर दो, अली की मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि अली ने जिन तीनों के पीछे नमाजें पढ़ी उनको गालियां दो, उन पे तबर्रा करो, क्योंकि अली ये मुर्तजा ने जिनके पीछे नमाजें पढ़ी, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, जिनको अली ने अपना इमाम माना, उनको गालियां देते हो मुहर्रम की महफिलों में, उन पे तबर्रा करते हो और कहते हो कि उन्होंने तो हक छीना। मौलाए कायनात की रिवायत मौजूद है, मौला अली से किसी ने कहा, हमने सुना है, मौला अली से कूफा में पूछा, हमने सुना है कि रसूलुल्लाह ने आपकी खिलाफत की वसीयत की थी। तो मौलाए कायनात फरमाते, वल्लाह ऐसी कोई वसीयत हुजूर ने नहीं की थी। अगर हुजूर ने मेरे हक में वसीयत की होती तो मैं फिर किसी को खलीफा बनने देता? मैं तो बनने वालों को काट के रख देता, क्योंकि अली किसी कमजोर का नाम नहीं है। अली ये मुर्तजा उस ताकतवर का नाम है। उठाकर सवाइकुल मुहर्रका देख लें, उठाकर तफसीर अलम नशना मौलाना नकी अली खान की देख लें, इसी तरीके से और भी किताबों को उठा करके देख लें। मैं किस किस किताब का नाम लूं कि जब खैबर में अली चले हैं तो खैबर में अली ये मुर्तजा चले हैं, वो खैबर जहां से रोजाना जंग हो रही है, पलट करके लश्कर आ रहा है। आका फरमाते कल झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ में खैबर फतह होगा, और ये फर्रार नहीं बल्कि कर्रार होगा, और पलट पलट के हमला करने वाला होगा। और फिर मौला अली गए और जाने के बाद इतनी तेज चले कि लश्कर कहता था जरा धीरे चलो, हमारा भी ख्याल रखो। और गए और जाने के बाद दूसरे हाथ से, जिसको लोग उल्टा हाथ कहते हैं, दूसरे हाथ से अली ने खैबर उखाड़ा और उखाड़ करके उसको ढाल बनाया। आपको मैं सिर्फ उखाड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, ढाल बनाने के हवाले का जिम्मेदार मैं फकीर अली के घर दर का सगे बेहुना हूं। मैं आपको बता सकता हूं, अली ने उसको ढाल बनाया, ढाल बना के लड़ते रहे, उखेड़ा नहीं, उखेड़ के सिर्फ फेंका नहीं, उखेड़ने फेंकने की भी रिवायत है, लेकिन एक रिवायत ढाल बनाने की है। ढाल बनाया, जंग लड़ते रहे, और जब अली ने उसको उठा करके फेंक दिया तो एक रिवायत में साहिब सवाइकुल मुहर्रिका लिखते हैं 40 लोगों ने उसके बाद उठाया, और अल्लामा नकी अली खान लिखते हैं 70 लोग भी मिलकर उसको उठा न सके। ये अली की ताकत का आलम है। जो खैबर का दरवाजे को ढाल बनाता हो वो अपना हक किसी को छीनने देगा?
تمہارے نزدیک علی کمزور ہے، ہم سنیوں کے نزدیک علی کمزور نہیں ہے. ہمارا علی اتنا طاقتور ہے جو حسنین کا بابا ہے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اس لیے میں آپ سب کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر محبت علی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو صدیق اکبر کا احترام کرنا ہوگا، ویسے ہی جیسے احترام کرنے کا حق ہے. اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ہم اہل سنت کے نزدیک سیدنا ابوبکر صدیق، یہی عقیدہ حضرت غوث اعظم کا تھا، یہی عقیدے پہ غریب نواز دنیا سے گئے، یہی عقیدہ محبوب الہی نے بیان کیا، یہی عقیدہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے بیان کیا، یہی عقیدہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے بیان کیا. تو میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے بڑوں سے آگے نہ بڑھنا. کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی کچھ نیا جو ہے وہ طے کر لیا جائے. کیوں نیا طے کریں؟ بندہ نواز سے زیادہ تمہیں عقل آ گئی، مخدوم اشرف سمنانی سے زیادہ عقل آ گئی، غوث اعظم سے زیادہ محبت کرنے لگے تم علی پاک سے. نہیں، جو بزرگوں کا عقیدہ تھا وہی ہمارا عقیدہ ہے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. آپ کو نصیحت ہے، خلفائے راشدین کی تعظیم ہم پہ لازم ہے، خلفائے ثلاثہ کی تعظیم. اور صرف خلفائے ثلاثہ نہیں، رسول اللہ کا ہر صحابی، اس کا احترام ہم پہ فرض کر دیا گیا. حضور کے ہر صحابی کا احترام ہمیں کرنا ہوگا. جو کسی صحابی کے خلاف بکواس کرے، نہ اس سے ہمارا کل کوئی تعلق تھا، نہ آج ہے، اور نہ انشاءاللہ کل رہے گا. یہ ہمارا نظریہ ہے. تو بات دور نکل گئی. عرض کیا کر رہا تھا؟ علی پاک وہ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیری شہادت یا تیرے وصال کے بعد تجھ سے محبت کرے وہ دنیا میں امن و امان سے رہے گا اور آخرت میں جنت میں جائے گا. آقا فرماتے ہیں علی تو وہی ہے، فرماتے علی تو وہی ہے کہ تو جنت بانٹے گا جہنم بانٹے گا. اس کی تشریح کی ہے، ایک محدث نے کہا کہ جنت اور جہنم کی تقسیم علی پاک کے ہاتھ سے ہوگی. کیسے؟ جو محبت کرے گا مولا علی سے، علی کہیں گے یہ میرے لیے ہے، اور جو دشمنی کریں گے علی سے، جہنم کہے گی یہ میرے لیے ہے. دشمنی رکھنے والوں کو وہ انجام بہت دکھے گا، وہ دیکھیں گے. میں آج وقت پورا ہوتا ہے تو عرض کر رہا تھا، ماں کیسی ہوتی ہے تو اولاد کیسی ہوتی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس مولا علی آ کے کہتے ہیں فاطمہ کھانا دو. عرض کیا کہ میرے سرتاج 3 دن سے چولہا نہیں جلائے. پوچھتے فاطمہ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں. توجہ فرمائیں، 3 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلائے. صابر نبی کی صابرہ بیٹی خود کے شوہر کو اطلاع نہیں کرتی کہ 3 دن سے چولہا نہیں جلائے. اور جب مولا علی کہتے تم نے مجھے بتایا تک نہیں، تو کہنے لگی اللہ کی شکایت آپ سے کیسے کر سکتی ہوں، یار کی شکایت آپ سے کیسے کروں. اور میرے بابا نے تو جب مجھے رخصت کیا تھا تو یہ وصیت کی تھی بیٹی میں اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ تیرا میں نے نکاح کیا ہے، سید العرب کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کیا ہے، میرے سب سے محبوب میری اہل بیت میں جو ہے میں نے اس کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے. علی سے کبھی کوئی مطالبہ نہ کرنا. علی یا مرتضی میں آپ سے کیسے مطالبہ کروں. ماں کا حال یہ ہے، بس 2 باتیں. ماں کا حال یہ، دوپٹہ نہ ملا تو اونٹ کے چمڑے کا دوپٹہ پہن لیا. آج کسی غریب کی بیٹی بھی اونٹ کے چمڑے کا دوپٹہ نہیں پہنتی. حضرت ام ایمن فرماتی ہیں، ام ایمن جو حضور کی دائی تھی، فرماتی ہے جس رات رخصتی ہوئی فاطمہ کو لے کر میں خود گئی تھی. رمضان شریف میں نکاح ہوا اور ذی الحجہ میں رخصتی ہوئی، تو فرماتی ہے کہ میں لے کے گئی تھی. تو ام ایمن کہتی ہے کہ فاطمہ الزہرا نے پہلی رات علی کے گھر میں جس بستر پہ گزاری ہے تو بستر نہیں تھا، ہم نے ریت جما کر اس پر ایک چادر بچھا دی تھی اور ایک ہی تکیہ تھا جو علی اور فاطمہ کو کفایت کرتا تھا. یہ گھر کا حال تھا. اور جب میں لے کر گئی تو آقا نے فرمایا ام ایمن علی سے کہنا وہ بھی رکے، فاطمہ سے کہنا وہ بھی رکے، دونوں بات نہ کرے. آقا تشریف لائے
اور آنے کے بعد فرمایا پانی لاؤ، پانی لایا گیا، پانی پہ کچھ حضور نے کلی کی، دونوں پہ چھڑکا اور کہا اللہ تمہیں حکمت والی نیک صالح اولاد عطا فرمائے اور اللہ تمہاری اولاد کو کثیر کرے، کثرت عطا کرے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور کی یہ دعا کب رد ہو سکتی تھی؟ اللہ نے جتنی پاکیزہ اولاد علی و فاطمہ کو عطا کی اتنی پاکیزہ اولاد کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ ہر زمانے کا غوث اسی خاندان میں پیدا ہو رہا ہے، ہر زمانے کا غوث شیخ ابن عربی کے قول کے مطابق اسی خاندان میں پیدا ہو رہا ہے۔ غوثیت اس خاندان کے لیے مخصوص کر دی گئی، قطب الاقطابیت اس گھرانے کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے۔ ولایت دینے والے چھیننے والے اسی خاندان میں پیدا ہوئے، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے اسی خاندان میں پیدا ہوئے، کفر کو دھول چٹانے والے اسی خاندان میں، کیونکہ حضور نے فرمایا اللہ ان کو حکمت والی نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اور پھر اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ الزہرا ایک دن ام ایمن کہتی ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، دروازہ گھر کا بند تھا، مدینے کی چلچلاتی ہوئی دوپہر کی دھوپ تھی، میں ملنے گئی سیدہ فاطمہ سے تو دیکھا کہ شہزادوں کو لے کے سو رہی ہیں اور چکی خود بخود چل رہی ہے۔ میں نے جھانک کر کے دروازہ بند تھا، جھانک کر دیکھا کہ کیا منظر ہو رہا ہے، چکی چل رہی ہے، یہ سو رہی ہیں۔ میں حضور کے پاس گھبرا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ سو رہی ہیں، شہزادوں کو لے کے چکی خود بخود چل رہی ہیں اور اتنی گرمی میں اسے نیند آ گئی ہے۔ فرمایا ام ایمن پہلے تو تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے فاطمہ کی خدمت پر فرشتے مقرر کر رکھے، فاطمہ کو سلا دیا پیار سے محبت سے، اور اس پر گرمی کا اثر ختم کر کے اس پہ ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی، اور اس کی چکی چلانے کے لیے فرشتے آئے ہوئے۔ ایک دن بہت بیمار ہوئی، بہت بیمار، خواتین کو اس سے تھوڑا سا سبق لینا چاہیے، بہت بیمار ہوئی، رات بھر تڑپتی رہی، مولائے کائنات بھی سراہنے بیٹھے رہے، بے چین رہے، جاگتے رہے۔ فجر سے پہلے آنکھ لگی، فجر میں اٹھی، مولائے کائنات مسجد گئے، واپس آئے تو دیکھا چکی چلا رہی ہیں اپنے ہاتھ سے۔ مولائے کائنات خود کہتے ہیں فاطمہ چکی چلاتی تھی، چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے اور پانی بھرتے بھرتے جسم پہ نشان پڑ گئے تھے، یہ حال تھا۔ تو چکی چلا رہی ہیں، صبح کے وقت جو پیس رہی ہیں۔ مولا علی کہتے رات بھر جگی تڑپی اور اب تم چکی چلانے بیٹھ گئی، تمہیں اپنی صحت کا خیال ہے کہ نہیں؟ تو کہا اپنی صحت سے زیادہ آپ کی اطاعت کا خیال ہے، کیونکہ میرے بابا نے مجھے وصیت کی تھی فاطمہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم سے خوش رہوں تو تم کو دو کام کرنا، ایک اپنے اللہ کو کبھی ناراض نہیں ہونے دینا، اور ایک اپنے علی کو جو تمہارا شوہر ہے کبھی ناراض نہیں ہونے دینا۔ اور یاد رکھنا تمہارا شوہر راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اور شوہر ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ تو علی مجھے تمہارے کھانے کا انتظام کرنا ہے، میں اپنی صحت کا خیال کیسے کروں؟ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی فکر ہے۔ اور عبادتوں کا عالم یہ ہے، پوری پوری رات عبادت میں گزر رہی ہیں، اور چکی چلاتی ہے تو بھی قرآنی آیات پڑھ کر، بچوں کو سلاتی ہے تو بھی قرآنی آیات پڑھ کر۔ ماں ایسی تھی تب حسین پیدا ہوئے، آج مائیں سیریل دیکھیں، آج مائیں فلمیں دیکھیں، آج مائیں آستین چڑھا کر شوہر سے جھگڑا کریں، شوہر کہے کہ تیری غلطی پہ طلاق دے دوں گا تو بڑھ کر کے بیوی کہے کہ اگر تو اپنے باپ کی اولاد ہے تو دے کر بتا، پھر ساری زندگی روتی رہے۔ اللہ اکبر، میکے جائے اور وہاں پر بھی شوہر کی شکایت کرے، حالات یہ ہوں۔ جو سیدہ فاطمہ الزہرا پوری زندگی کبھی علی مرتضیٰ سے یہ نہیں کہا کہ میں بھوکی ہوں، بلکہ ایک مرتبہ بات کرنے چلا تھا، ایک اینڈ پر اس کو سن لے، اگر ٹائم میں گنجائش دیتے ہیں آپ تو میں عرض کر دوں، اس کو غور کریں آپ۔ 3 دن کی بات سنی، 4 دن کی روایت بھی ہے کہ بھوکی رہی، پیٹ پہ پتھر بھی باندھا، کبھی ایسا کرتا بھی پہنا، لباس ایسا بھی پہنا کہ اس سے پیر کھلے۔ حضور ملنے آئے تو کہا بابا پیر کھلے کیسے ملوں؟ حضور نے اپنی چادر دی، وہ لپیٹا، اس کے بعد ملاقات ہوئی۔
توجہ کیجیے، آج ہم کہاں ہیں؟ یہ شرابی جواری نسل، بے ادب نسل، دین کی غدار نسل، دین سے دور بیزار نسل، مسجدوں کو ویران کرنے والی نسل۔ وجہ ماں باپ اچھے نہیں، ماں باپ نمازی نہیں، اولاد کیسے نمازی؟ ماں باپ قرآن کے قریب نہیں، اولاد کیسے؟ ماں باپ صبر والے نہیں، اولاد کیسے؟ سن لیں دل کے کانوں سے میری بہنیں بھی، صبر و شکر۔ امام حسین بھوکے رہے، میں نے کہا امام حسین نے ماں کو بھوکے رہ کے صبر کرتے دیکھا، وہ تو 3 دن بھوکے رہے، ان کی امی کا حال آپ دیکھیں۔ سیرت کی تمام کتابوں میں کم و بیش یہ واقعہ الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ سنیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم مدینہ منورہ کی چلچلاتی دھوپ ہے، اس دھوپ کے اندر یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، سلام کلام ہوا، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں دھوپ میں کیا کر رہے ہو؟ صدیق اکبر کہتے ہیں اتنی بھوک لگی ہے برداشت نہیں ہو رہی ہے، سوچا کسی دوست کے گھر جا کے کچھ کھا لوں، آرام ملے گا۔ لیکن عمر تم کیوں کیا دھوپ میں نکلے ہو؟ کہا میرا بھی وہی حال ہے۔ یہ دونوں بات کر رہے تھے، سامنے سے اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لائے تو دونوں یاروں سے پوچھا دھوپ میں کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور ہمارے ماں باپ قربان، یہ وقت آپ کے نکلنے کا گھر سے نہیں ہے، حضور آپ کیا فرق، آپ کیوں نکلے، کس ضرورت کے تحت؟ آقا نے فرمایا 1 مہینہ ہوا میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، 1 مہینہ ہوا گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، اور میں نے چاہا کہ کسی صحابی کے گھر چل کر کچھ کھاتے ہیں، تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور ہمارے گھر میں فاقہ کشی ہے، لیکن 1 مہینے کی نہیں، 2 دن کی نہیں، بس یہی کچھ چند گھنٹوں کی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوا۔ اپنے نبی کو اس حالت میں دیکھا، دونوں صحابہ نے، شیخین کریمین نے تڑپ گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری کے باغ میں پہنچے۔ ابو ایوب انصاری نے پہلے تو کچھ کھجوریں دے دی، یا رسول اللہ یہ کھجور آپ تناول فرما لیں، میں بکری ذبح کرتا ہوں اور آپ کے لیے گوشت اور روٹی پکواتا ہوں، حضور اس کو کھائیں آپ۔ انہوں نے جلدی جلدی تیار کروایا اور کھانا تیار ہو گیا۔ جب کھانا تیار ہوا تو اللہ کے رسول کبھی سالن روٹی کو دیکھتے ہیں اور کبھی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، کبھی ابو ایوب انصاری کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں۔ کبھی ابو ایوب انصاری کہتے ہیں حضور آپ پر بھوک کا اثر تھا، لیکن آپ اس وقت نہیں رو رہے تھے اور اب آپ رو رہے ہیں، اور آپ کھانا شروع نہیں فرما رہے ہیں، حضور یہ آپ ہی کے لیے، حضور آپ شروع فرمائیں، ابتدا کریں آپ۔ سرکار نے فرمایا ابو ایوب یہ کھانا دیکھ کر مجھے میری فاطمہ یاد آئی گئی، اس لیے کہ جتنے دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے اتنے ہی دن ہو گئے فاطمہ کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ 1 مہینہ ہوا میری بیٹی کے گھر میں چولہا نہیں جلا، میں تو یہاں کھا لوں گا لیکن فاطمہ کیا کھائے گا؟ اس لیے اگر تم اجازت دو تو میں کچھ بوٹیاں اور کچھ روٹیاں فاطمہ کو بھجوا دیتا ہوں، فاطمہ کھائے گی تو میں بھی کھا لوں۔ عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم بھی آپ کے، سب آپ کا ہے۔ یا رسول اللہ آپ جسے چاہیں دے دیں۔ پھر میرے آقا نے چند روٹیاں لی اور اس پہ کچھ بوٹیاں رکھی اور فرمایا کہ لے جاؤ پہلے فاطمہ کو دو پھر ہم کھائیں۔ یہ حال ہے گھر کا، یہ صبر کا ماحول، یہ عبادت کا ماحول، یہ تلاوت کا ماحول، وہ امام حسین کو تیار کر رہا ہے۔ حالانکہ اس گھر کی شان یہ ہے کہ اگر وہ لوگ چاہتے تو روزانہ ان کے لیے جنت کا کھانا اترتا، لیکن صرف یہی ہے کہ کسی کو تیار کرنا ایک انقلاب کے لیے، کسی کو تیار کرنا ایک بڑے انقلاب کے لیے، عالمی صرف انقلاب کے لیے نہیں، عالمی آفاقی اور قیامت تک اس کا اثر قائم رہے، اس انقلاب کے لیے کسی کو تیار کرنا ہے۔ اس لیے علی و فاطمہ کو اس منزل سے گزارا گیا۔ اور پھر سنیں کہ ایسی ماں کا حال یہ تھا کہ جس نے کبھی بغیر دوپٹے کے اپنے بچوں کو قریب آنے نہیں دیا۔ کسی نے امام حسین سے کہا تمہاری ماں بڑی نیک تھی، فرمایا تو نے سچ کہا، میں 6-7 سال کا تھا جب میری ماں کا وصال ہوا، لیکن اس وقت میری ماں کا حال یہ تھا کہ میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔
میری بہنوں کی نظر یہ جملہ ہے، بابا کے وصال ربیع الاول سے لے کر محرم ربیع الاول سے لے کر رمضان المبارک تک سیدہ فاطمہ کبھی نہیں مسکرائی، صرف روتی تھی، صرف روتی تھی، صرف روتی تھی، صرف روتی تھی، صرف روتی تھی۔ ایک دن مسکرا پڑی، 6 مہینے میں ایک دن مسکرائی سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اسی پہ آج بات مکمل کریں گے، پھر کل سے کربلا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ واقعات جو آپ سنتے ہیں، کل ہی میں نے بیان کیا فضائل اہل بیت۔ کچھ احباب نے کہا کہ آپ نے تو ابھی بھی کربلا کے واقعات شروع نہیں کیے۔ میں نے کہا کچھ سمجھ لو، کچھ پڑھ لینے دو مجھے، پھر شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو کل سے تاریخ کربلا اپنی روایت کے مطابق ہم شروع کر دیں گے۔ لیکن یہاں پر میں بات ختم کر رہا تھا، لیکن احباب کی آنکھوں کے اشارے نے مجھے چند منٹ دیے، اس میں بات پوری کرتا ہوں۔ 6 مہینے میں سیدہ فاطمہ کبھی نہیں مسکرائی، ٹھیک؟ ایک دن مسکرائی بس، اس کے بعد پھر کبھی نہیں۔ کب مسکرائی یہ بیان سننے سے پہلے ایک بات آپ کے عقیدے کی بتا دوں۔ آج کل یوٹیوب کا دور ہے اور سب کی تقریریں ہم سن رہے ہیں، سب کو سن رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں، اپنے بیگانے سب اوپن ہو گئے ہیں۔ اس میں نوجوان لوگ کچھ بے ادب ہو رہے ہیں۔ ایک میٹر زیادہ اٹھایا جا رہا ہے اس وقت کہ سیدہ فاطمہ کا حق مارا گیا اور ان کو باغ فدق نہیں دیا گیا۔ قضیہ کیا ہے، میٹر کیا ہے، بہت طویل تحقیقی گفتگو یہ رکھتا ہے، میں اس پہ نہیں جاتا۔ میں صرف باغ فدق کو لے کر جو لوگ صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کہ فاطمہ وہاں گئیں، سیدہ فاطمہ گئیں، انہوں نے نہیں دیا، اس پر ان سے یہ کہتا ہوں اچھا اس پہ پھر مرچ مسالہ لگا کے یہ کہ بار بار گئیں، بار بار مانگا، بار بار گئیں، بار نہیں دیا، نہیں دیا، پھر صدیق اکبر کو گالی دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ اہل بیت کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ میں صرف عقل کے ترازو پر ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، چاہے قبول کریں چاہے رد کر دیں، آپ جانیں، قیامت کے دن آپ کے اعمال جانیں۔ توجہ کرنا، سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے والد کے وصال کے دن سے لے کر اپنے وصال کے دن تک مولائے کائنات کو بھی آپ نے زیادہ ٹائم نہیں دیا، ان سے بھی زیادہ بات نہیں کی، بلکہ ادب کا تقاضا نہیں ہے، ورنہ میں وہ بات آپ سے کہتا کہ ہمارے صوفیاء نے جو باتیں لکھی ہے کتاب میں کہ یہاں تک فرمایا کہ مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ان 6 مہینوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس طرح کی ملاقات نہیں فرمائی جس طرح کی ملاقات میاں بیوی کیا کرتے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اتنا روتی نہیں، رات دن رونا تھا، حسنین کریمین سے بھی توجہ ہٹ گئی۔ اب اس پر لوگ کہتے ہیں وہ تو فدق مانگنے گئی، مسجد میں گئی، دربار میں، اچھا دربار دربار کہتے ہیں، دربار کون سا تھا؟ آخری تک تو کوئی دربار خلفاء کا ہوا ہی نہیں، تو مسجد میں چلیں۔ اب یہاں ایک بات، یہ تم صدیق اکبر کی گستاخی نہیں کر رہے ہو، یہ گستاخی سیدہ فاطمہ کی ہے۔ کیوں سیدہ فاطمہ کی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک عورت، میں مالیگاؤں کے ماحول کے مطابق بات، ایک عورت جس کے باپ کا انتقال ہو جائے، وہ بھائیوں کے پاس روزانہ آ کر کے کہ میرا حصہ دو، میرا حصہ دو، میرا حصہ دو، کوئی اس کو اچھی نظر سے دیکھے گا؟ محلے کی عورتیں کہتی ہیں کیا تو باپ کے مرنے کا انتظار کر رہی تھی؟ باپ کے مرنے کے بعد چلی آئی، روز آ کے لڑتی ہے، کہتی حصہ دو، حصہ دو، حصہ دو، تو تو مرنے کا انتظار کر رہی تھی؟ تجھے باپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ تجھے حصے سے دلچسپی ہے؟ بولو اس کو کوئی اچھا سمجھتا ہے؟ سیدہ فاطمہ کا وصال تو 6 مہینے میں ہو گیا، اس کا مطلب وہ فدق مانگنے کے لیے آپ بار بار کہہ رہے بار بار گئی، بار بار گئی، تو کتنے دنوں میں گئی؟ 6 مہینے کے اندر ہی گئی۔ جس کی آنکھ کا آنسو نہیں سکھا وصال تک، آپ اس کو اتنا بڑا مجرم بنا کے پیش کر رہے کہ بابا کا غم نہیں تھا، فدق کا غم تھا، تو اہل بیت کی کون سی خدمت کر رہے ہو؟ گئی تھی نہیں گئی تھی، کیا ہوا تھا، یہ سب کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں گئی 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 اور پھر مانگا واپس آئی، بار بار واپس آئی، جھگڑا ہوا، یہ ہوا، یہ کیا باتیں کرتے ہو؟ سیدہ فاطمہ کی توہین کر رہے ہو۔
صدیق اکبر کی تو کر ہی رہے ہو، سیدہ فاطمہ کی بھی کر رہے ہو۔ واللہ سیدہ فاطمہ الزہرا اس غیرت مند خاتون کا نام ہے، واللہ جس نے بھکاریوں کے لیے اپنی چادر یہودیوں کے یہاں بیچ کر کے بھکاریوں کی مانگ کو پورا فرمایا۔ اٹھا کے دیکھو رے بھائی، میں نہیں، اقبال جیسا شاعر کہہ رہا اس کا دیوان اٹھا کر کے دیکھو، جس کے دروازے سے کبھی سائل خالی نہیں گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی بات نہ کرو، ادب کا تقاضا رکھو، کیا ہوا نہیں ہوا یہ عوام کا کام نہیں ہے، اہل علم اس کو نپٹ لیں گے، لیکن بس اتنا کہ آپ ادب کریں، اہل بیت کا بھی، اصحاب کا بھی، خلفائے راشدین کا بھی۔ تو سیدہ 6 مہینے تک روتی رہی، 6 مہینے تک روئی۔ ایک دن بڑی غمگین تھی، صدیق اکبر کی بیوی سیدنا ابو بکر صدیق کی بیوی ان کی بیماری پر ان کی خدمت میں مامور تھی۔ یہ بھی سن لیں، ہر کتاب میں ہے، اپنے بیگانے سب کتاب میں۔ سیدہ فاطمہ بیمار تھی تو خدمت کس نے کی؟ صدیق اکبر کی بیوی اسما بنت امیس، نام یاد رکھنا، یہ اسما بنت امیس وہ جو سیدہ زینب کی ساس بھی ہے، بعد میں ساس بنی کس کی؟ سیدہ زینب کی، اس لیے کہ یہ جعفر، حضرت جعفر طیار کی بیوہ تھی، انہی سے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار ہوئے، تو انہی کے بیٹے سے سیدہ زینب کا نکاح ہوا، تو یہ ساس بھی بنی کس کی؟ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، یہ تھی صدیق اکبر کے نکاح میں، اور یہ اتنی خوش نصیب خاتون ہے، جعفر طیار کی حیات میں ان کے نکاح میں تھی، ان کی شہادت کے بعد صدیق اکبر کے نکاح میں آئی۔ صدیق اکبر کا وصال ہوا تو صدیق اکبر کے وصال کے بعد یہ مولائے کائنات کے نکاح میں 3 عظیم جو ہے وہ خاوند کی یہ بیوی ہیں، اور ایک کے بعد ایک انہوں نے اپنی زندگی ایسے بڑے خاندان میں گزاری ہے۔ یہ اسما بنت امیس خدمت میں تھی، کہنے لگی بی بی آپ بہت آج متفکر فکر میں ہیں۔ فرماتی ہیں کہ اسما حضور نے جو وقت بتایا تھا وصال کا وہ گھڑی آن پہنچی، اب مجھے فکر ہے تو ایک فکر ہے، فکر کیا ہے؟ کہا کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا تو مدینے میں تو یہ دستور ہے مدینہ منورہ میں کہ وہ چارپائی پہ جنازہ رکھتے ہیں، اس پہ چادر ڈال کے لے جاتے ہیں قبرستان، تو جیتے جی میرے کپڑے پر، میرے دوپٹے پر کسی مرد کی نظر نہیں پڑی، تو میرے وصال کے بعد مجھے فکر ہو رہی ہے کہ میرے اوپر کسی کی نظر نہ پڑ جائے، بس یہی فکر ہے مجھے، اور کوئی فکر نہیں۔ تو اسما نے کہا، حضرت اسما بنت امیس نے کہا، کیونکہ وہ جب جعفر طیار کے نکاح میں تھی تو حبشہ کی ہجرت میں وہ حضرت جعفر طیار کے ساتھ گئی تھی، تو انہوں نے کہا بی بی میں جب حبشہ گئی تھی نا تو میں نے وہاں جنازہ دیکھا تھا، تو وہ جنازے میں لاش نظر نہیں آتی، حبشہ والوں کے جنازے میں لاش، اگر وہ کہیں تو میں بتاؤں کیسے بنتا ہے وہ۔ انہوں نے ٹہنیاں منگائی کھجور کی اور چارپائی پہ لگائی، اور لگانے کے بعد اس پہ چادر ڈال دی، جیسے آج ہمارے ہاں جنازہ ہوتا ہے تو وہ لوہے لکڑی کا ہے، لیکن وہ کیسا تھا اس وقت جس میں جنازے میں لاش نظر نہیں آتی، کھجور کی ٹہنیاں لگا کے اس کو موڑ دیا، اس پہ چادر ڈال دی، تو چادر ڈالی تو پوری کھٹیا وہ چھپ گئی، تو سیدہ فاطمہ اس دن مسکرائی۔ امام حسین کی امی باپ کی شہادت کے بعد اس دن کس دن مسکرائی؟ کہ آج اللہ نے میرے جسم کی حفاظت کا انتظام فرمایا، میرے وصال کے بعد مجھے کوئی دیکھے گا نہیں۔ یہ تو ہو گیا، پھر مولا علی سے کہا میرا جنازہ رات کو اٹھانا، اور علامہ عبدالرؤف مناوی نے لکھا، علامہ عبدالرؤف مناوی لکھتے ہیں کہ خود ہی غسل کر لیا اور کپڑے پہن لیے، خوشبو لگا لی، اور فرمایا کہ مجھے کوئی غسل نہ دے، مجھے اسی حالت میں دفن کر دے۔ ایک یہ روایت کس نے لکھا؟ علامہ عبدالرؤف مناوی، یہ محدث ہے بہت بڑے، انہوں نے لکھا۔ لیکن غسل کی روایت بھی ملتی ہے، غسل کی روایت بھی ملتی ہے، لیکن یہ روایت بھی موجود ہے، واللہ عالم کہاں تک کہ کون سی روایت بہت زیادہ معتبر ہے، لیکن دونوں ہے۔ اور فرمایا کہ جیتے جی مجھے کسی نے نہیں دیکھا، بعد وصال بھی کوئی نہ دیکھے، اور اسی خوشبو کی حالت میں آپ بستر پہ لیٹ گئی۔ اور ایک بات صاحب روح البیان لکھتے ہیں، عربی میں بیروت سے جو روح البیان چھپی ہے، عربی میں بیروت سے جو روح البیان چھپی ہے، اس کی 4 جلد کے اندر یہ بات لکھی ہے علامہ اسماعیل حقی نے کہ اللہ پاک نے موت کے فرشتے سے کہا کہ تو فاطمہ کی روح نہ نکالے گا، اے اسرائیل فاطمہ کی روح تو نے نہیں نکالنا، کیونکہ اپنے حجرے میں وہ تجھے گوارا نہیں کرے گی،
تو نے اس کی روح نہیں نکالنا، بلکہ فاطمہ کی روح میں اپنے دست قدرت سے جو ہے وہ قبض کروں گا، میں خود اس کی روح نکالوں گا۔ یہ مقام فاطمۃ الزہرا ہے۔ آپ کو اگر چاہیے تو بیروت کی انٹرنیٹ پر 4 جلد اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، اور اگر کچھ لوگ لگتا ہے فاطمہ کی روح نکالنے کے لیے اللہ پاک کے بارے میں منسوب کرتے ہیں، منسوب نہیں کرتے۔ حدیث ہے، حدیث پاک ہے کہ جو بیڑا سمندر پہ جہاد کے لیے جاتا ہے، تو جو شہید سمندر میں جہاد کرتے کرتے شہید ہوتے ہیں، اللہ ان شہیدوں کی روح کو بھی اپنے دست قدرت سے قبض کرتا ہے۔ تو آپ نے وہ سمندر کے شہیدوں کے لیے اللہ کا روحوں کو قبض کرنا جو ہے وہ مان لیا، اور یہ ہستی جن کے قدموں سے، جس کے قدموں سے شہیدوں کی جنت ہے، جس کے قدموں سے شہیدوں کی جنت ہے، جملہ کہتے ہوئے بات ختم کر دوں، آپ کہیں گے شہیدوں کی جنت ہے، میں نے کہا وہ جتنے شہید سمندر میں شہید ہو رہے ہیں وہ شہید ہیں، اور حسن اور حسین یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، یہ سارے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو سب کی جنتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں ان کی جنت کہاں ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تو تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدم کے نیچے، میری جنت میری ماں کے قدم کے نیچے، اور جو جنتی جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہے ان کی جنت سیدہ فاطمہ کے قدموں کے نیچے۔ یہ وہ مقدس خاتون ہے۔ تو جب ماں ایسی ہوتی ہے تو اولاد ایسی پیدا ہوتی ہے۔ میرے عزیز، اگر اپنی نسلوں کو بہتر کرنا ہے، خود نمازی بنو، خود حلال کھانے والے بنو، خود متقی پرہیزگار بنو، خود سود سے بچو، خود زنا سے بچو، خود آوارگی سے بچو، خود عیاشی سے بچو، تم نیک بنو گے، اللہ تمہارے گھر میں بھی نیک اولاد پیدا فرمائے گا۔ حسین کیسے بنتے ہیں؟ جب شیر بطول اور خون علی اور فیضان مصطفیٰ جان رحمت، جب تینوں چیزیں اکٹھا ہوتی ہے تو حسین بنتے ہیں۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ ہماری محفل قبول کرے۔ گفتگو کے درمیان بیٹھ جائے، گفتگو کے درمیان کوئی لغزش خطا ہو تو اللہ مجھے معاف کرے، آپ سب کو معاف کرے۔ رمضان، یہ محرم شریف کے ایام چل رہے ہیں، ہو سکے تو اس میں روزوں کا اہتمام 9-10 کو کریں، سبیل کا اہتمام، نیاز کا اہتمام، صدقے کا اہتمام، غریبوں کا خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سب کو توفیق دے۔ اور چونکہ مغرب لیٹ ہے، عشاء بھی لیٹ ہے، تو جلسے میں زیادہ تر لوگ جو آتے ہیں وہ عشاء پڑھے بغیر آتے ہیں، لیکن جب اعلان ہوتا ہے کہ پروگرام کے بعد عشاء ہوگی تو زیادہ تر لوگ چلے جاتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ جلسے میں آنا یہ نفل ہے اور نماز پڑھنا یہ فرض ہے، تو جب اعلان ہو کہ نماز پڑھنا ہے تو آپ کو نماز میں شامل ہونا چاہیے۔ 1000 جلسوں کی شرکت ایک طرف ہے اور ایک وقت کی نماز ایک طرف ہے، اس لیے نماز کے بغیر آپ اپنے گھروں کو نہ جایا کریں، بلکہ کوشش کریں۔ اور اگر آپ ایسا چاہتے ہیں کہ چلے آپ جہاں اعلان ہے وہاں نماز نہیں پڑھتے، کم سے کم آپ گھر جا کے نماز پڑھ لیا کریں، نماز نہیں چھوڑیں، اس لیے کہ امام عالی مقام نے سجدے کی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا، ظاہری آخری وقت تک وہ نماز پڑھتے رہے۔ ہم نے بھی نماز کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق بخشے۔